السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اوورسیز کنونشن اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے جو اوورسیز کنونشن کے شرکاء ہیں ان کو عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ کل وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کی طرف سے اس جو کنونشن ہے اس کے شرکاء سے وہ خطاب بھی کریں گے، ان سے مخاطب بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں بہت سی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ جو کانگریس مین کا وفد ہے پاکستان میں ہے اور انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وفاقی وزراء کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور بالخصوص پاکستان میں اور پاکستان اور امریکہ کے جو تجارت تعلقات ہیں اور دیگر معاملات میں جو تعلقات ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، بڑی سگنیفیکنس ہے اس جو کانگریس کا وفد آیا ہے اس کی پاکستان آمد کی اور ان ملاقاتوں کی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد پاکستان کی موجودہ حکومت اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک مزید استوار ہوں گے، یقینی طور پہ یہ سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب جو معاشی میدان ہے اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو ترسیلات زر ہیں، ریمیٹنسز ہیں، وہ تقریباً 4.1 بلین ڈالر تک پہنچی ہیں۔ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ 4 بلین ڈالر ایک ماہ میں انہوں نے کراس کیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ بھی اچھی خبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نہروں کے معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اس پر کچھ مزاحمت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری معاملہ ہے اس پر بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب یہ مذاکرات آگے کو چلے گئے ہیں لیکن دونوں جانب سے جو اظہار کیا گیا ہے وہ لب و لہجے سے خوشگوار ہی لگتا ہے۔ بانی پی ٹی اے سے ملاقاتوں کے معاملے پہ ایک فارمولہ بنا اور اس فارمولے کے تحت اب ملاقاتیں ہوا کریں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ شاہ صاحب، اوورسیز کنونشن پاکستان میں اسلام آباد میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وفد بھی پاکستان میں آیا، اکانومی سے متعلق بھی یہ خبر آئی۔ کیا امپیکٹ کیا ہونا ہے پاکستان کے سیاسی اور معاشی ماحول پہ؟ دیکھیں، جب اتنے بڑے پیمانے 1500 لوگ بلائے گئے ہیں اوورسیز، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہر ملک سے آئے ہیں اور وہاں ایسے لوگوں کو ہی بلایا گیا ہوگا جو اوورسیز میں جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس میں کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے، کچھ اس میں بزنس مین ہیں، کچھ اس میں سماجی شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ تو اس سے دو چیزیں تو بہرحال سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ احساس ہوا ہے، جو 2 سال پہلے ہمارے جو موجودہ سیاستدان جو حکومت میں اتحادی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ تو باہر گئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کمانے گئے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ووٹ کی بھی مخالفت کرتے تھے، نمائندگی کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے، پاکستان کے اداروں میں آپ کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ اب احساس یہ ہوا ہے کہ اگر یہ اوورسیز پاکستانی نہ ہوتے اور ان کی ریمیٹنسز ہمیں نہ آ رہی ہوتی تو کیا حال ہوتا ہمارا، جو معیشت کی صورتحال رہی ہے اور جس طریقے سے ہماری ٹیکس اور ریونیو کا شارٹ فال ہوا اور جس طریقے سے ہماری امپورٹ کا بوجھ ہم پر آیا، جس طریقے سے ہمارے اور مسائل بڑھے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز تھیں، ترسیلات زر تھیں، جن کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ بوجھ برداشت کر گئی۔ اور یہ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں، اگرچہ وہ اپنی وجہ سے اور پاکستان کے حالات کی وجہ سے ملک سے باہر گئے، کوئی بھی شخص جو ہے اپنا ملک نہیں چھوڑتا اس وقت تک جب تک اس کو وہاں روزگار کے اچھے مواقع موجود ہوں، جب تک وہاں اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو، جب تک وہ پرسکون زندگی اپنے ملک میں گزار سکتا ہو۔ وہ مواقع اس ریاست نے، اس معاشرے نے، یہاں کی مختلف حکومتیں نے ان کو فراہم نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنا خیش قبیلہ چھوڑ کر ملک سے باہر گئے۔ لیکن نہ ان کی حب الوطنی میں کوئی کمی واقع ہوئی اور نہ انہوں نے پاکستان کو بھلایا، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ رشتہ بھی جوڑے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں پاکستان کے کام بھی آتے ہیں، اور پاکستان کے وہ غیر حکومتی، غیر سرکاری سفیر وہاں بن کر کام کرتے ہیں۔ تو
اگر وہ لوگ 1500 کی تعداد میں یہاں آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک امپیکٹ جائے گا. دوسرا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ رابطہ ہوا, ملاقات ہو گئی, 1500 لوگ جو آئے ہیں ان میں سے اگر کسی کے شکوے بھی ہوں گے تو وہ تقریباً 1400 کے تو دور ہی ہو جائیں گے. شکوے دور ہونے چاہیے, ہوتے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے یہاں آج سے کئی سال پہلے چودھری سرور صاحب جب یو کے کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے تو انہوں نے ایک کمپین شروع کی کہ بھئی پاکستان میں جو تارکین وطن ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو تو حل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر وہ جائیداد خریدتے ہیں, اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. ان کے ماں باپ یہاں رہتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کیس اگر ناجائز ہو تو وہ برسوں لٹکتے رہتے ہیں. وہ خود یہاں آتے ہیں اور کوئی فراڈی ان کو مل جاتے ہیں اور وہ پھر بیچارے چکر پہ چلا جاتا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے کوئی میکنزم نہیں بن سکا, اور آج بھی جب یہ کنونشن ہو رہا ہے تو لوگ وہ شکایت کر رہے ہیں. یہ بڑی اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, 3 چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوئی پائیدار قسم کا نظام بننا چاہیے کہ یہاں وہ انویسٹمنٹ کریں اور ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہو. یہاں ان کے جو لوگ رشتہ دار رہتے ہیں ان کو کوئی سہولت فراہم کی جائے, کیونکہ حوالہ ہنڈی چھوڑ کر اگر وہ پیسے لیگل چینل سے منگواتے ہیں تو ہماری معیشت کے لیے اب ایک طبقہ ہے ایسا مایوس ذہن کے ناکارہ لوگ, وہ جی اپنے بچوں کے لیے بھیجتے ہیں, ہم پر کون سا احسان کرتے ہیں. وہ جی اپنے جو ہے بہن بھائیوں کے لیے بھیجتے ہیں. بھائی آپ کے زر مبادلہ میں تو اضافہ کرتے ہیں نا. نہیں وہ ارشاد صاحب دیکھیں, وہ تو جیسے بھی بھیجیں وہ تو فائدہ ہے نا ریاست کا. تو اس بات میرا ایک سوال یہ بھی ہے, نہیں میرے وہ 3 باتیں جو میں بات کر لوں. دوسرا یہ ہے ان کو آپ جب بھاگتے پھرتے ہیں یو اے ای, قطر, سعودی عرب, چائنا, باقی ممالک میں کہ آئیں جی انویسٹمنٹ کریں, تو ان میں سے بھی بلینر ہیں. کوئی امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ وہاں تجارت کر رہے ہیں. سعید شیخ ہیں, یہ شاہد خان ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. ان کو آپ راغب کریں کہ آپ انویسٹمنٹ یہاں کریں. ایسے لوگ سعودی عرب میں بھی موجود ہیں, ایسے لوگ کئی اور ملکوں میں بھی موجود ہیں. ان کو کہیں کہ اگر مثلا یہ سارے مل ملا کے 1 ارب 2 ارب 3 ارب کی انویسٹمنٹ یہاں کر دیں تو باقیوں کے لیے ایک راستہ کھلے گا, ترغیب ہوگی, راستہ کھلے گا کہ ٹھیک ہے جی اب پاکستانی آ رہے ہیں تو دوسروں کو چاہیے. یہ دوسرا کام ہے جو کرنے کا ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کو ریاستی پروٹوکول دیں گے. پروٹوکول سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیں, اس کا کوئی راستہ تلاش کریں, اور ان کو ہمارے ایوان میں نمائندگی ملنی چاہیے, پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے, تاکہ وہ پارلیمان کی نمائندگی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ چیزیں کریں گے آپ تو بہت سارے مسائل اب یہ بھی ہے, اور بالکل یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کیمپین چلا رکھی تھی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, بائیکاٹ کریں. ان کی بائیکاٹ مہم کے لیے بھی یقینی طور پہ ایک دھچکا تو ہے جو اب فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں. سابق وزیر خزانہ, پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور معیشت دان اسد عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. اسد صاحب, اوورسیز کنونشن پاکستان میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے جو منرل فورم ہے اس کا انعقاد ہوا. پاکستان کی معیشت کے لیے اور اکنامک اینڈ پولیٹیکل سینٹیمنٹ بہتر کرنے کے لیے کیا کوئی بریک تھرو کا امکان ہے ان ایکٹیویٹیز سے؟ بذات خود تو یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. منرلز کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگر انویسٹمنٹ ہم لا سکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, شاید سب سے بڑا سیکٹر جس کے اندر پاکستان کے اندر باہر سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے. تو اس کے لیے جو بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ انویسٹرز کو وہاں پہ بلایا جا رہا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں کسی بھی ملک کے اندر جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں, چاہے وہ انڈیا ہو, فلپینز ہو, چائنا اس سے پہلے تھا, ان کے وہ لوگ جو باہر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں, ان کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے ملک کی معاشی ترقی کے لیے. تو اگر ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن کیا ان ایکٹیویٹیز سے کوئی سیاسی اور معاشی بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے؟ وہ نہیں ہے جی, وہ اس پر سیاست سے ہی آئے گا, سیاست کے اندر استحکام آئے گا. تو اس سے یہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جو منرلز کی کانفرنس ہوئی ہے, یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو بلایا گیا ہے, ان کا بھی زیادہ بہتر, زیادہ مثبت رسپانس ہوگا اگر آپ کو سیاست کے اندر استحکام نظر آئے گا.
سیاسی استحکام کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور ریاستی اداروں کو، کیونکہ بالکل یہ بڑا ضروری ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے جو عام شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک پارٹی ہے جس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ سیاسی استحکام نہیں آنے دے گی، اور وہ ایک شخص کا یا ایک خاندان کا ایجنڈا ہی آگے بڑھا رہی ہے، تو پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو بہت بڑی تعداد ہے، اکثریت پاکستان کی یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ایک سیاسی پارٹی ہے اس کو جتنے ووٹ ملے تھے اور جتنی سیٹس ملی تھی اس الیکشن میں، ان کی تو حکومت ہونی چاہیے۔ تو ایک سیاسی پارٹی جس کا مینڈیٹ اس سے لے لیا گیا ہو، اس کا الیکشن کا اور حکومت کا مینڈیٹ اس سے لے لیا گیا ہو، تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اچھے بچوں کی طرح خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہا کوئی معاملہ فہم لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہاں اس سے کوئی حل نکلے گا۔ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آپ کو حل نکالنا پڑے گا نا، اور ان کو بھی دونوں طرف سے ہے۔ ظاہر ہے حکومت کے پاس اختیار ہے تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے اس کے اندر پہل کرنے کی، لیکن اگر حکومت کوئی اس کے اندر اقدامات ایسی کرتی ہے تو پھر اس سیاسی پارٹی کو بھی بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ اور کوئی حل نکالنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے ہم وقت تیار ہیں، مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات جب ایک دور ہو گیا، دوسرا دور ہوا، تو تیسرے دور کے سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ تک آپ سارا کچھ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ہم مذاکرات سے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں اضافہ تھوڑا سا میں کر لوں کہ کچھ لوگوں نے جو امریکنز نژاد پاکستانی جو تھے، پاکستانی نژاد امریکنز تھے، انہوں نے کوشش کی نومبر میں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کوشش آلموسٹ کامیاب ہو گئی تھی اور بہت سارے معاملات طے پا گئے تھے، لیکن پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ کام ہم آپ لوگوں کے تھرو کیوں کریں، ہم 10 لاکھ لوگ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور یہ سارا کچھ حاصل کر لیں گے، اور وہ مذاکرات سارے ٹوٹ گئے۔ تو اگر یہ رویہ ہو کہ جی کوئی کام ہم نے مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے نہیں لینا بلکہ دباؤ سے حاصل کرنا ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا شاہ صاحب، یہ تو بالکل درست بات ہے کہ آخرکار مذاکرات سے ہی حل نکلنا ہے۔ اور دباؤ بھی کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ دباؤ اس لیے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ دوسری جو پارٹی ہے، جو آپ کا مخالف ہے، اس کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کرے اور کوئی حل نکالے اس معاملات کا۔ دباؤ بذات خود تو کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہ 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں لے کر آئیں گے اور شاہراہ دستور کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی اڑا دیں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، وزیر اعظم صدر کے گھروں کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ یہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا نا۔ تو 10 لاکھ لوگ اگر آ بھی جائیں گے تو وہ 10 لاکھ لوگ آ کے وہاں سے نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ تو اسی پہ نکلے گا کہ اس عوامی دباؤ کے تحت حکومت ساتھ بیٹھے گی اور کوئی مذاکرات ہوں گے۔ تو مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے۔ جہاں تک آپ نے وہ جو مذاکرات ہوئے تھے، چلیں وہ بھی شکر کریں، کم سے کم ساتھ بیٹھ تو گئے تھے۔ اس سے پہلے تو سیاسی پارٹی کے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے کی اور ان کو غیر قانونی اعلان کرنے کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ بھی ایک مثبت چیز تھی کہ ساتھ بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ ساتھ بیٹھ گئے تو جو لوگ ساتھ بیٹھے تھے، میرے خیال میں حکومت نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کا جس طریقے سے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے تھا اس کے بجائے کمزور کیا گیا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا، یہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی پروٹیکشن آرڈر ایشو کر دیں تاکہ وہ سینٹ کے اندر آ سکے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایشو بھی کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کو تحریک انصاف کے تو ہے نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، سینٹ چیئرمین تھے، انہوں نے پروٹیکشن آرڈر ایشو کر دیا، ان کو نہیں لایا گیا۔ اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی اتنے ناراض ہوئے، انہوں نے سینٹ کا اجلاس چیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے یہ دکھایا کہ بالکل یا تو مجبور ہے یا کوئی بھی پیش رفت کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو وہ اور آپ کی یہ آخری بات بھی بالکل درست ہے، وہ ایک ہفتہ پہلے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب ایک ڈیڈ لائن رکھی تھی کم سے کم ڈیڈ لائن کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے پہلے ساتھ دونوں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، دونوں سائڈ ساتھ بیٹھنے کو تیار۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپروچ کا فرق ہے۔ تو وہاں پہ اس وقت آپ کسی پارٹی میں نہیں ہیں، تحریک انصاف آپ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے تعلقات ہر سطح پہ ہیں، اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی۔ کیا آپ کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں کہ جی ان پارٹیز کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا جائے، معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟
یا مجبور پاتے ہیں آپ کہ آپ کوئی یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، آپ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا کے یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جہاں تک تعلقات کی بات ہے، ظاہر ہے کہ میں پارلیمان کا حصہ رہا ہوں، تو تمام سیاسی پارٹیوں میں تو جان پہچان ہے، لوگوں سے بات ہوتی بھی ہے، اور وہی بات ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ اس کو ٹیلی ویژن پروگرام پہ کر رہا ہوں، یہی جب بھی کسی اور سیاسی پارٹی والے سے ہوں یا وہ تحریک انصاف، ظاہر ہے تحریک انصاف والوں سے زیادہ بات ہوتی ہے، تو یہی بات میں ان کے ساتھ بھی کرتا ہوں۔ اس کی کوشش بالکل کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے میری کوئی حیثیت یا کیپیسٹی نہیں ہے جس کے اندر میں اس معاملے کا کوئی حل نکال سکوں۔ پنڈی کی جہاں تک آپ بات کی، میرا پنڈی سے کوئی تعلق نہیں، پیدا میں پنڈی سے ضرور ہوا تھا، لیکن اب میرا پنڈی سے کوئی اس وقت رشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہو انہی لائنز کے اوپر کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ سیاسی حل نکالیں، اور جو جائز مطالبات ہیں سب کے، ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے ان کو حل کرنے کے لیے، کیا میں اس کا حصہ ہونے کو تیار ہوں؟ بالکل تیار ہوں ارشاد عارف صاحب۔ میں یہ اپنا حق جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آپ مجھے جب بھی بلائیں گے اس کام کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ صحیح۔ اچھا اسد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی کانگریس مین کا وفد پاکستان آیا ہے، آپ کی نظر میں اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسپیکر کے ساتھ، وفاقی وزراء کے ساتھ، کیا وہ موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں؟ اور جس طرح ایک ماحول بالخصوص امریکہ میں اور پاکستان سے باہر اس حکومت کے خلاف بنایا گیا تھا۔ دیکھیں، ظاہر ہے وہ تو خود ہی وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اصل میں حقیقی ایجنڈا کیا ہے۔ جو دیکھنے میں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، یہ جس کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو پاکستان کا دہشت گردی سے مقابلے کے اندر جو رول ہے اس سے زیادہ براہ راست جڑا ہوا ان کا ایجنڈا بنتا ہے، جو آفیشیل ان کی پوزیشن ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور اسی لحاظ سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، اس لیے انہوں نے جا کے گیا آرمی چیف سے بھی ملاقات کی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا تھا یا نہیں تھا۔ امریکہ عمومی طور پر جب بھی خاص طور پہ وہ ممالک دنیا کے جو اس وقت ترقی یافتہ نہیں ہے ان کے ساتھ جب ڈیل کرتا ہے تو وہ وہی جمہوریت، انسانی حقوق وغیرہ کی وہ بات کرتا ہے، لیکن امریکہ ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ بڑی ہوئی ہے امریکہ کی کہ ان کے فیصلے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ امریکہ کے حق کے اندر کیا ہے۔ وہ بیان دینے تک بالکل جمہوریت اور انسانی حقوق اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن آخر میں فیصلہ وہ وہی کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ان کو امریکہ کے انٹرسٹ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ تو ظاہر ہے ہمیں غزہ میں نظر آ رہا ہے کہ جس انداز میں، اب بلکہ ان کے اپنے اب پارلیمنٹیرین کہنا شروع ہو گئے ہیں، کانگریس مین کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا غزہ میں، اور 60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار خود امریکہ ہے، کیونکہ اس کا پیسہ اور اس کا اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ ٹرمپ ٹیرف نافذ ہوا پاکستان پر بھی 29%، ایک معیشت دان کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ویتنام پر، بنگلہ دیش پر، اور جو ہمارے کمپٹیٹر علاقے میں ہیں سوائے انڈیا کے، ان پر زیادہ ہوا، ہم پر کم ہوا، ہم مذاکرات کی طرف گئے ہیں، ہم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے اور فوائد کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی سوال آپ سے اسی کا جواب لیں گے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسد صاحب، ارشاد صاحب نے بریک سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا، ٹرمپ ٹیرف اور جو بھی محرکات ہیں پاکستان کے لیے اپرچونٹی کیا ہے اور کرائسس کیا ہے؟ فی الحال تو جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 1-2 دن اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ 90 دن کے لیے اس کو ہولڈ کر دیا ہے، تمام جو انہوں نے مزید ٹیرف لگائے تھے سوائے جو چائنا کے اوپر انہوں نے کیا تھا، تو فی الحال تو وہ پاکستان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ان ٹیرس کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہ ان کا بنیادی جو آرگیومنٹ ہے وہ معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر ملک کے ساتھ ان کا براہ راست جو تجارتی خسارہ ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ کو ہیں، اور وہاں سے جو امپورٹ ہم کرتے ہیں مال وہ کم کرتے ہیں، تو پاکستان کو اس تجارت کے اندر ایک فائدہ ہوتا ہے اور امریکہ کا اس کے اندر خسارہ ہے۔
تو بالکل پاکستان جو ہے اس موقع کو ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ جو امریکہ کی مصنوعات پاکستان کے اندر آتی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ امریکہ ہم سے مال خریدتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو جائز بات ہوگی کہ امریکہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ پاکستان جب تجارت کے معاملات آئیں گے تو اس کے اندر پاکستان بھی ان کو اس سے بہتر ٹریٹ کرے گا جتنا ایک عمومی طور پہ دوسرے ممالک کو کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے امریکہ جو ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے زیادہ امپورٹ کرنے والا ملک دنیا میں امریکہ ہے، تو اس سے ایک اپرچونٹی بالکل کریٹ ہو سکتی ہے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی امریکہ کو اس کا فائدہ ہوگا، تجارتی خسارہ کم ہوگا؟ کیونکہ امریکہ میں جتنی لیبر مہنگی ہے اور جو لوگ ظاہر بات ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لوگ چلے گئے ہیں، دوسرے شعبوں میں تعلیم میں، وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے، کیا یہ باقی شعبے جو ہیں مثلا گارمنٹس وہ بنا سکتے ہیں؟ مثلا ٹیلی فون آئی فون کا سارا کام وہ خود کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو مہنگا نہیں پڑے گا؟ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا امریکہ کو یا بالآخر نقصان ہوگا اور ان کو چائنا کی اور یورپ کی بات ماننی پڑے گی؟ ان کو جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، جیسے میں نے کہا تمام معیشت کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پالیسی اس وقت اپنا رہے ہیں اس سے امریکہ کو صرف نقصان نہیں، شدید نقصان ہوگا۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے اوپر اگر انہوں نے گارمنٹس کے اوپر اور بڑھا دی ہے تو امریکہ کا لیبر، جہاں کے اوپر لیبر کاسٹ جو ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، وہ لیبر اگر بنیانیں بنانے کے اوپر اور جرابیں بنانے کے اوپر وہاں پہ لگانے کی کوشش کریں گے، وہ کوئی منطق ہی اسی کوئی نہیں بنتی نا۔ تو صرف اس کا فرق یہ ہوگا وہ چیزیں پھر بھی باہر سے آئیں گی، صرف امریکی صارف کو مہنگی ملیں گی۔ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ایک نالج بیسڈ اکانومی ہے، وہ دنیا کے ریسرچ کے اندر، دنیا کی نئی ٹیکنالوجیز کے اندر دنیا کا صفِ اول کا ملک ہے۔ ان کی یونیورسٹیز جو ہیں، ان کی ریسرچ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ دنیا میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ ہے۔ انہوں نے تو اس معیشت کی طرف جانا ہے، انہوں نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ لیڈ لینی، ان کا مقابلہ چائنا سے ادھر ہو رہا ہے۔ ان کا یہ ٹی شرٹس بنانے کے لیے اور دوسری ایسی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اپنی لیبر کو استعمال کرنا وہ ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی امریکن اکانومی کے لیے، نہ وہاں پہ ان کو کوئی لیبر ملے گا یہ کام کرنے کے لیے۔ اس لیے بالکل وہ سوائے امریکہ، لیکن بدقسمتی ہے کیونکہ امریکہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جو نقصان ان کا ہوگا وہ صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا، وہ ساری دنیا کو اس وقت ڈر یہ ہے کہ عالمی معیشت جو ہے وہ ایک ریسیشن کے اندر جا سکتی ہے اس ایکشن کی وجہ سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے کہ جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے $4 بلین کراس کیا لاسٹ منتھ میں، آپ کی نظر میں کیا پہلو ہے کہ یہ ایک ریکارڈ 77 سال میں شاید پہلی دفعہ ایک مہینے میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا جو پی ٹی آئی نے کال دے رکھی تھی ترسیلات زر نہ بھیجنے کی، اس کو اوورسیز پاکستانیوں نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ دیکھیں وہ جس وقت کال دی بھی گئی تھی اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ یہ ترسیلات جو وہاں سے آتی ہیں اور یہ ہزاروں افراد ہیں وہاں سے بھیجتے ہیں، یہ کوئی 2 4 5 لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی سب امیر لوگ نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو جو عرب ممالک کے اندر ہمارے لوگ مزدوری کر رہے ہیں، وہاں سے پیسہ آتا ہے جو ادھر گھر چلتا ہے، باقی لوگ بھی جو دوسرے ممالک سے بھیجتے ہیں وہ اپنی اپنی ضرورت کے لیے بھیجتے ہیں یہاں پر۔ وہ کوئی حکومت پاکستان کو تحفہ نہیں دے رہے ہوتے، اس کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ضرور یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اندر ہمیں مدد ملتی ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو تو نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دے رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے ممکن تھا کہ اس کال کے نتیجے میں لوگ جو ہیں اس کا کوئی رد عمل آپ کو نظر آتا اور پیسہ وہاں سے جو آتا ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا، لیکن اپنے گھر والوں کو وہ پیسہ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا ہے؟ نہ ان کی وجہ سے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، نہ ان کی وجہ سے کوئی عمران خان جیل کے اندر ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہی کہا تھا جب کال دی بھی گئی تھی کہ شاید یہ اتنی کوئی ویل تھاٹ آؤٹ، کوئی اچھی سوچ سمجھ کے یہ کال نہیں دی گئی۔ اچھا، اس وقت پی ٹی آئی شدید اختلافات کا شکار ہے، آپ کی سابقہ پارٹی ہے، آپ سیکرٹری جنرل تھے، اب بھی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ کی ہمدردی نہیں ہے، اگر میں یہ نہ کہوں کہ آپ کی پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے، لیکن کسی اور پارٹی کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ یہ جو اختلافات اچانک ابھر کے سامنے آ گئے ہیں لیڈرشپ
یہ نا تجربہ کاری ہے، کچھ پلانٹڈ لوگ ہیں جس طرح فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، یا بانی پی ٹی آئی کے اندر رہنے کی وجہ سے اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، پہلی بات تو ارشاد عارف صاحب آپ بالکل بول سکتے ہیں کہ مجھے تحریک انصاف سے پوری ہمدردی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں نے سیاست چھوڑ دی ہے لیکن ہمدردی میری تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو آپس میں اس وقت ہو رہا ہے اختلاف، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلافات سیاسی تحریک انصاف میں پہلے بھی ہوتے تھے، ہر سیاسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہر سیاسی پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ساز ہوتا ہے جس کا فیصلہ سب کو منظور ہوتا ہے. تحریک انصاف کے اندر ظاہر ہے وہ عمران خان تھے، جتنا مرضی اختلاف ہو جائے کمرے کے اندر بیٹھ کے سب کی بات سن کے جب عمران خان فیصلہ کر دیتے تھے تو لوگ چپ ہو جاتے تھے اور اختلاف جو ہے وہ کمرے کے اندر ہی رہ جاتا تھا. ایسا نہیں کہ اختلاف ختم ہو جاتا تھا لیکن وہ کمرے کے اندر رہتا تھا. اب وہ جو ہر چیز ہے وہ کھل کر بالکل سامنے آ رہی ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. کوئی بھی باہر ایسا نہیں ہے جس کو باقی سب جو ہیں وہ لیڈر مانتے ہو عمران خان کے علاوہ بھی. شاید اگر شاہ محمود قریشی اس وقت باہر ہوتے تو شاید آپ کو اتنی جو افراتفری نظر آتی ہے شاید اتنی نہ نظر آتی، کیونکہ پھر بھی وہ ایک لیڈر ہوتے جو باقی تمام لوگوں سے زیادہ سینئر کم سے کم وہاں پہ ہوتے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو برابر کا لیڈر سمجھ رہے ہیں اور بدقسمتی سے صرف ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، وہ اختلاف جو ہے وہ کھل کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ نے ہمدردی تو ظاہر کر دی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کی اور پی ٹی آئی کو دوبارہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر اس کا کردار جو ہے نمایاں کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے خود بھی ملتے رہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اتحاد اگر وجود میں آتا ہے تو پی ٹی آئی فائدے میں رہے گی، پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہی اتحاد کی بات ہوتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بیان جاری کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور پھر اختلافات بڑھ جاتے ہیں، اتحاد ڈوب جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی میں جو اتحاد نہیں چاہتے اور اس کا نقصان بانی کو بھی ہو رہا ہے، پارٹی کو بھی ہو رہا ہے، اور قومی جو سیاست ہے وہ بھی کسی ڈگر پہ نہیں چل رہی؟ اتحاد جی بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے اس سے طاقت اپوزیشن کی بڑھتی ہے. پاکستان کی تاریخ جب بھی اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو اس کے خلاف ایک وسیع تر اتحاد بن جاتا ہے، اور ہماری حکومت کے خلاف بھی بنا تھا. جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سے پاکستان دہائیوں سے یہی سلسلہ رہا ہے. تو اتحاد بنانا تو بڑی منطقی سی بات رکھتی ہے. اس اتحاد کے اندر ایک حد تک وہ اتحاد بنا بھی ہے. اس وقت چکزئی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اس وقت ہماری جو پارٹی ہے اپنی مجلس وحدت المسلمین MWM جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف ہے کے ساتھ ہے. سنی تحریک ہے لیکن چھوٹی پارٹیز ہیں. جو بڑی پارٹی اس وقت جو اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے وہ ظاہر ہے JUI ہے، وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، اور وہی سب سے زیادہ کنٹینشن رہا ہے. میرے خیال میں علی امین کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اس سے کوئی اچھا اثر نہیں جاتا اور اس سے ایک منفی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے. علی امین کیوں کہتے ہیں؟ علی امین براہ راست مولانا فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو سیاست سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے پارلیمانی سیاست کی بھی ہو، الیکشن کی سیاست کی ہو، ان کو پتا ہے کہ باقی ہر چیز جو ہے وہ سیاستدان معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے. حلقے کے اندر کی سیاست جو ہے وہ کسی صورت میں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو وہ ضرور ہے لیکن میرے خیال میں صرف یہ وجہ نہیں. میرے خیال میں اگر مولانا فضل الرحمان کو مجموعی طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے اندر اپنا فائدہ نظر آئے گا، ان کو JUI کے لیے بہتری نظر آئے گی اس اتحاد کے اندر آنے سے، تو شاید وہ علی امین کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ سننے کے باوجود جو ہے اس اتحاد کا حصہ بن جائیں. تو ابھی تک جو جہاں پر میرے خیال میں جس وجہ سے بات ابھی تک بنی بھی نہیں ہے کہ واضح طور پہ تحریک انصاف کوئی پیشکش سامنے رکھنے سے میں ناکام رہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے JUI کو
جو اس اتحاد کا حصہ بننے سے ملے گی، جو اتحاد سے باہر رہ کر نہیں مل سکتی۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اوورسیز کنونشن بھی ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کیا سینٹیمنٹ جائے گا، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو کانگریس مین کا وفد پاکستان میں ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، جو معاشی اسپیکٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تجارتی سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا اور بالخصوص کوئی حل بھی نکلے گا یہ جو ٹرمپ ٹیرف والا معاملہ ہے اس پر بھی؟ فیصل صاحب، آج ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ $4 ارب کو تجاوز کر گئی ہیں۔ یہ ریکارڈ نمبر ہے ان دا 77 ایئرز آف آر ہسٹری۔ سو اس کے آبویسلی دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ لاس ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آبویسلی جب پاکستانی باہر جاتے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہیں تو وہ جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کو کمفرٹ دینے میں یا اسٹیبل رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ دونوں ایسپیکٹس اپنی جگہ ٹرو ہیں۔ اب یہ کیوں تجاوز کر گئیں؟ بیکاز پاکستانی زیادہ باہر گئے ہیں پچھلے چند سال میں، ہماری اکانومی سلو رہی ہے۔ دوسری وجہ ان کی تجاوز کرنے کی یا بڑھنے کی عید افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، بٹ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ جو کرنٹ میکرو اسٹیبلٹی ہے اس نے انٹر بینک میں، یعنی کہ جو آپ بینک سے بھیجتے ہیں رقوم اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس کے فرق کو ختم کر دیا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو اوپن مارکیٹ کا ریٹ واز لوور دین دی انٹر بینک، بیکاز انٹر بینک میں تو اسٹیٹ بینک خریدتا رہا ہے ڈالر اپنے پراپ اپ کرنے کے لیے فارن ایکسچینج ریزروز کو۔ سو اس وقت تو ہمارے لیے آبویسلی بہت یہ جو 10 ملین پاکستانیز ابراڈ ہیں اہم ہیں اس سینس میں۔ ہوپ فلی ایٹ سم سٹیج یہ پاکستان واپس آ کر ڈاکٹر صاحب ایک ذرا سادہ آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھا دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر روپی جو پیرٹی ہے ایک تو وہ مستحکم رہی اور دوسرا جو حوالہ ہنڈی کا کام ہے اس کو اب دھچکا لگا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ فیصل یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا اس وقت، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان نے جو کچھ ایک سٹیپس لیے، یعنی کہ بی اور سی کیٹیگری کے جو منی چینجز تھے، جب آپ نے ان کو ختم کیا اور آپ نے اے کیٹیگری کیا یعنی کہ ریگولیٹری افیکٹ کیا، آپ نے جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو روکنے کی کوشش کی، تو فارملائز ہوئی ہیں آپ کی ریمیٹنسز، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، اینڈ دے ہیو ہیلپڈ along with کہ پاکستانی جو سیکنگ جاب امپلائمنٹ ابراڈ ہیں وہ نمبر بھی بڑھا ہے۔ سو اوور آل اس کا افیکٹ جو ہے بالکل آیا ہے۔ سو تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو ایک اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کہ جو پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے آف فائنینشیل انسٹرومنٹس، اس سے بھی فرق پڑا ہے۔ آپ باہر بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر پہ پاکستان بھیج سکتے ہیں پیسے، وہ رسک فری ہوتے ہیں بیکاز وہ تھرو دا فارمل چینلز آ رہے ہوتے ہیں۔ سو آل دیز ایریاز ہیو میڈ اے واسٹ ڈفرنس۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن دیکھیں یہ جو ریمیٹنسز کا ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مشکل سے بھی بچا سکتا ہے۔ بیسک جو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے یا خوشحالی لا سکتا ہے وہ اب ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں سب سے نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 ہماری جو مینجمنٹ ہوگی، اپنی فائنانس مینجمنٹ ہوگی، ٹیکس اور ریونیو کا حصول ہوگا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور نوجوان اگر ملک سے باہر چلا جائے گا وہاں سے ریمیٹنسز تو بھیجے گا، لیکن یہاں اگر وہ کماتا تو یہاں وہ زیادہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اکانومی کے لیے بہتر ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسی سے جو سوال تھا کہ ایک تو یہ اس وقت ہوا جو اوورسیز کے لحاظ سے، اب دوسری چیز آف کورس ایک ٹیرف کا آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک دنیا بھر میں ایک چیز چل رہی ہے جہاں پہ ایک قسم کی ٹریڈ ڈسرپشن ہو رہی ہے جو یو ایس ٹیرفس ہے۔ پاکستان پر 29% کا ٹیرف ہے اس وقت۔ اب یہ اٹس بوتھ این اپرچونٹی اینڈ جیسے کہیں گے چیلنج اس لیے ہے کہ جو باقی ممالک ہیں وہ نیگوشیٹ کریں گے، تو پاکستان نے اس چیلنج کو لے کے نیگوشیٹ کرنا ہے ٹیرف، جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
سے کاٹن منگوا سکتے ہیں آپ نے منگوانی ہی ہے, اگر آپ ویٹ منگوا سکتے ہیں آپ نے منگوانی ہی ہے, اگر آپ سویا بین منگوا سکتے ہیں پام آئل کی بجائے, اگر مشینری ہے تو یو کین تھنک تھرو دیز تھنگس. یہ تو ایک چیز ہے. اور اپرچونٹی اس طرح سے ہے کہ آپ اگر پاکستان میں کمپیٹ کر رہے ہیں چائنا یا کسی اور ملک کے ساتھ اور ان پہ ٹیرف ہائر رہتا ہے تو کچھ جو انڈسٹری ہے وہ یہاں موو کر سکتی ہے. پھر اپرچونٹی اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی پیداواری صلاحیت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, یعنی کہ کیا آپ واقعی ہی ورلڈ کمپیٹیٹو بن سکتے ہیں. فرمز کی پیداواری صلاحیت, لیبر کی پیداواری صلاحیت, ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت, جو ارشاد صاحب آپ پوچھ رہے ہیں, اصل اپرچونٹی تو یہاں پہ ہے. پھر وہیں پہ کھڑے ہیں کہ ڈومیسٹک کمپیٹیٹیونیس کو جیسے جیسے بہتر کریں گے تو آپ یہ جو اس وقت کا ٹیرف کا ایک ٹریڈ ڈسرپشن ہے یہ ہو سکتا ہے ان دا شارٹ رن جو امریکی ڈیمانڈ ہے اس کو کم بھی کر دے. یہ بھی یاد رکھیے کہ امریکہ کا آپ کے ساتھ ایشو وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیرف بیریئرز ہیں اور جو نان ٹیرف بیریئر ہیں اس کا پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ کیا ہیں؟ یہ دیکھیے نا, یہ جو کسٹمز کے اوور ریگولیشن ہے, اپریزل کے مسائل ہیں, ریگولیٹری فریم ورک ہے, اس میں کوالٹی چیکس ہیں, یہ سارے بھی آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. جب وہ آپ کا ٹیرف کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو نان ٹیرف کی بھی بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ کریں, آپ نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور پھر پاکستان اب تک ہمیں یاد ہے کہ آپ 2008 سے اگر پہلے چلے جائیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے, کسٹم ڈیوٹی ہوا کرتی تھی امپورٹ پہ. اب آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہے؟ آر ڈیز ہیں, یعنی کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں, ان کو ہم نے لگایا تھا کچھ عرصے کے لیے, پھر پرماننٹ کر دی. پھر اے سی ڈیز ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز ہیں, 1% تھیں, 2, 4, 5 بڑھتی چلی گئیں, یہ بھی پرماننٹ کر دی. یہ 2008 اور 2014 کا عمل ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. پھر ایک انکم ٹیکس ہے. اب انکم ٹیکس کیسے لگ سکتا ہے امپورٹ پہ؟ کوئی کام تو ہوا ہی نہیں پر ہم نے لگایا ہوا ہے. اب یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ آسانی پیدا کریں گے اور اپنی فرم کو, کیونکہ جب یہ سب کر دیتے ہیں نا تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہوتا یہ ارشاد صاحب کہ فرمز کہتی ہیں یار مجھے انٹرنیشنل بیچنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی پروٹیکشن ہے اور کیسکیڈنگ ہے. اس کا مطلب ہے را مٹیریل پہ کم ہے, فنشڈ پہ زیادہ ہے, تو میں گاڑی پاکستان میں ہی بیچوں, میں جوتا پاکستان میں ہی بیچوں. سو فرمز انورڈ لکنگ ہو جاتی ہیں, وہ آؤٹ ورڈ لکنگ نہیں ہوتی. اب فیصل صاحب نے بھی ترقی کی ہے, جس نے چھوڑ دیں کسی بھی ملک کا, ایسٹ ایشیا کا نام لیں, جاپان کا نام لیں, چائنا کا نام لیں, انڈیا کا نام لیں, بنگلہ دیش کا نام لیں, انہوں نے سب نے ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کمپیٹیٹو فرمز بنائی تھی. ہماری فرمز ساری چونکہ چھوٹی بھی ہیں. پھر ایک اور پرابلم ہے, ہم ابھی تک فیملی فرم سے نہیں نکل رہے. یہ بات اب میں دہراتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے نا فیصل صاحب, اس نے آپ کو ایک وقت ایک سٹیبلٹی دیا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, جس سے آپ کو یہ ایک فضا سی مل گئی ہے, ریمیٹنسز بھی بہتر ہو گئے, فارمل چینلز بھی ہو گیا, روپیہ بھی سٹیبل ہو گیا. پر اگر اس کو یوز نہیں نہ کریں گے تو پھر جو آپ کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے وہ رکے گا نہیں. وہ رکے گا کب؟ دو چیزیں کرنی ہیں, ایک تو یہ ساری پیداواری صلاحیت بہتر کریں, نوکریاں نکلیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی صورت بھی 39% 39% میری انکم پر ایز جیسے کہیں گے میں ڈائریکٹ انکم لے رہا ہوں یا کنسلٹنٹس کی لے رہا ہوں. اچھا آخری بات کہ یہ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ تنگ اس لیے آپ کو اور مجھے کر رہا ہے کہ یہی اگر میں مڈل ایسٹ میں جا کے کرتا ہوں جو کہ ہمارا پروفیشنل جاتا ہے تو وہاں کیا ٹیکس اس پہ ہوتا ہے؟ 0. سو جسٹ تھنک تھرو دیز تھنگز. یہ دو کام بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ جو ٹیکسیشن ہے اور بالخصوص یہ جو سیلریڈ طبقہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال کچھ شنید ہے, گورنمنٹ شاید اس پہ کوئی کام کر رہی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے, جو امریکی کانگریس مین کا وفد ہے پاکستان میں, بزنس سینٹیمنٹ پھر ساتھ اوورسیز کنونشن بھی ہو رہا ہے, کیا یہ پاکستان کے اکانومی کے لیے کوئی پازیٹیو سینٹیمنٹ ابھارے گا اور جو انویسٹر ہے اس کو راغب کرے گا پاکستان کی طرف, اٹریکٹ کرے گا پاکستان کی طرف؟ تو دیکھیے اس کو ایک تیسری چیز سے بھی اگر ٹائی اپ کر لیں کہ ابھی پاکستان منرل فورم بھی ہوا تھا اور ایک بہت بڑا آنٹراج دنیا بھر سے مختلف ممالک سے آیا. تو یو ایس کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کی اگر آپ بات سنیں, دیکھیے اس وقت دنیا جو ہے نا 3 چیزیں ڈھونڈ رہی ہے, وہ تینوں چیزیں پاکستان کے پاس ہیں. مجھے پتا ہے کہ اکانومسٹ پاکستان کے جو ہیں وہ ریسورس کرز کی بات کرتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور ہوا بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی ہوا ہے. ریکوڈیک جب کھٹائی میں پڑا تھا تو بہت مشکل ہوئی تھی ہمیں. پر جو 3 چیزیں ہیں وہ ہیں کاپر, گولڈ اور لیتھیم. یہ تینوں چیزیں جو ٹیتھیم بیلٹ ہے جو بلوچستان سے شروع ہوتی ہے اور خیبر پختونخوا تک جاتی ہے, یہ ہمارے پاس موجود ہیں. سو لیٹس بی ویری کلیئر. ایک تو انٹرسٹ یہ ہے, یہ مطلب آئی تھنک ایک
ओवर राइडिंग इंटरेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि यूएस के साथ पाकिस्तान का एक ट्रेड गैप है, सो वो उनसे जाकर आप कहें कि आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं। अगर आप किसी मुल्क से शिफ्ट करना चाहते हैं फ़ोन बनाना, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं गाड़ी बनाना, आप शिफ्ट करना चाहते हैं जीन बनाना, मतलब अब बहुत बड़ी जीन्स, मैं अगले दिन एक स्टडी पढ़ रहा था, जो वियतनाम में जीन बनती है जो वहाँ जाती है वो उनको कॉस्ट करती है $20 से $30। अगर यही जीन यूएस में बने तो वो उनको $70 कॉस्ट करती है, तो वो वियतनाम में बनाते हैं। अगर वियतनाम या कोई और जो आपके इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो क्या हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इन्हीं से कंपेटिटिव मार्केट बनानी है ना आपने। सो आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो, जैसे मैं कहता हूँ कि मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अदारे चलाने की बजाय कि वो TDAP चलाएं, बाकी इदारे चलाएं, वो कॉन्सेंट्रेट करें टू गेट बेस्ट पॉलिसी थिंकर्स, ट्रेड इकोनॉमिस्ट जो ये चीज़ें निगोशिएट कर सकते हैं। अब जो इस वक्त आप यूएस के साथ हैं, आई एम श्योर कि वो जो 75 ममालिक हैं जो निगोशिएटिंग टेबल पर हैं, पाकिस्तान मतलब कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि इट्स नॉट ऑन द निगोशिएटिंग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम के टाइम पे इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।